اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ جڑ چکے ہیں اسد جعفری آفیشیل کے اوپر۔ پاکستانی وقت کے مطابق 12:13 ہو چکے ہیں۔ آپ کا میرا ساتھ رہے گا قریب گھنٹہ دو گھنٹے، جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور جہاں ممکن ہو تو ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب بابا بھائی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور انیلا بٹ صاحب ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تمام لوگوں کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ جو آپ لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش تو جو ہے وہ یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر پائیں، لیکن یہ مرحلہ، یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ ام ارسل جو ہیں وہ بھی سلام پیش کر رہی ہیں جی تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، تو ام ارسل کا سلام جو ہے وہ بھی قبول کیجیے۔ جی ابو طالب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ابو طالب بھائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں کل آپ نہیں تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں یہ آپ کی کمی ظاہر محسوس ہوا کہ وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں روزانہ، دل کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ آپ نہیں تھے۔ آج سارا دن ظاہر یہاں پہ یورپ میں 2 دن چھٹی کے ہوتے ہیں، ہفتہ اور اتوار، تو 2 دن یوں کہیں کہ ریسٹ کے ہوتے ہیں۔ باقی ہم لوگ مس کر رہے ہوں تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اکیلا میں نہیں ہوں گا، اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے میسج کیے ہوں گے۔ تو بات کریں گے اس مغیہ بچی کے حوالے سے۔ 2-3 میڈیا رپورٹس میں نے سنی ہیں، اس میں نے ویڈیو خود بھی بنائی ہے، پتہ نہیں آپ کی نگاہ سے یہ گزری ہیں باتیں یا نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں نے ماریا علی کے ولاگ میں سنی ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ شوکت شاہانی کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک گیم اور جیسے کہتے ہیں چکر کرنے کی کوشش کی، کہ پلان بیکول ماریا علی کے یہ تھا کہ ایک پولیس کی گاڑی آئے گی اور اس بچی کو وہاں سے لے گی شیلٹر ہوم سے، اور کہا جائے گا کہ یہ عدالت جا رہی ہے۔ وہ گاڑی اصل میں بھجوانے والا ہوگا ڈی ایس پی شوکت شاہانی، چونکہ اب اس کی ترقی ہوگی ہے، ڈی ایس پی ہو گیا وہ، اور وہ گاڑی جو ہے نا مغویہ بچی کو لے کر عدالت نہیں جائے گی، بلکہ وہاں جائے گی جہاں پہ ملزم ظہیر جو ہے نا وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ پھر ملاقات ہوگی اور وہ پھر اس کے اوپر پریشرائز کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات پتہ چل گئی شاید جب جبران ناصر صاحب کو، تو انہوں نے موقع پہ کوئی ایکشن لے کے یہ سازش ناکام بنا دی۔ برابر وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، ان لوگوں کے گرد پھندا جو ہے نا وہ تنگ ہو چکا ہے۔ اور وہ بیکول میں نے وہ جو لفظ کہے تھے کہ انہوں نے اپنے کشتی میں اتنے سوراخ کر لیے ہیں کہ ان کو اب جو ہے نا وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارا، ان کو تنکوں کے سہارے کی تو دور کی بات ہے، ان کو درختوں کے جھنڈ بھی لگ جائیں تو ان کو سہارے نہیں مل رہے۔ تو وہ جس دن ہیئرنگ ہوگی اس دن یہ ساری باتیں ہو جائیں گی کلیئر۔ باقی جو باتیں کی ہیں باقی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نور بی بی اب کراچی سے غائب ہو گئی ہے، وہ ان کی ضمانت بھی جو ہے نا وہ پرسوں تک کی ہے، 19 تاریخ تک ہے۔ اور تیسری بات جو مطلب اب 2 دن رہ گئے ہیں، امید ہے کہ 19 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا۔
اور پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بچی نے، ظاہر ہے یہ بچوں کی باتیں ہیں، بچوں کا ہے کہ جی بچی نے کہا ہے کہ جی اس نے منت مانی ہے کہ میں گھر جاؤں گی. تو یہ باتیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. پتہ نہیں وہ لوگ کیسے بیان کرتے رہے، بڑا مشکل ہے یہ بیان کرنا. جب میٹرز بچوں کا ہونا تو یہ اس طرح کی باتیں جب سامنے ہونا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیان کرنا. پھر اپنا میں نے جیسے وہ بتایا تھا کہ بہرحال دیکھیں، اب پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو شاید اب 48 گھنٹے سے کم کا ٹائم ہے 19 تاریخ کو. تو اتوار کی چھٹی کے بعد سوموار کا دن ہے. تو بس اللہ خیر کرے، جو کہ آج وہاں پہ جو سننے میں یہ بھی آیا کہ آج وہاں پہ سندھ بار کے ایسوسی ایشن کے بار کے انتخابات ہوئے تھے وہاں پہ. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ انتخابات کے نتائج اور جو خوشیاں وہ مٹھائیاں ہوں گی وہ کل تک پوری ہو جائیں گی، اور پرسوں انشاءاللہ روٹین کی جو ہے نا وہ کاروائی ہوگی. اور پھر ظاہر فرد و جرم بھی عائد ہونی ہے، اور باقی کسٹڈی کا میٹر بھی سولو ہونا ہے، اور ضمانتوں کے اوپر بھی، انٹرم بیل کے اوپر باتیں ہونی ہیں. تو دیکھیں اب دعا کی جا سکتی ہے. میں تو پرسوں بھی اپنے ویڈیو میں یہی کہا تھا، اور یہاں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جج صاحب کی طبیعت صحیح رہے، اور جج صاحب جو ہے نا وہ آئیں اور اب پھر یہ فیصلہ کریں. باقی یہی باتیں جو کہ کہی جا سکتی ہیں. مجھے بھی فی الحال یہاں کی امبیسی سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن میں نے ریمائنڈر بھیج دیا تھا. اب لگتا یہی ہے کہ اب مجھے ریمائنڈر کے جواب کے لیے پھر اگلے ہفتے اگر جواب نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے وہ پھر چھٹیاں ہو جائیں گی. یہاں چونکہ کرسمس کی چھٹیاں جو ہے نا اور پھر نیو ایئر کی چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں. مطلب 10 دن جو ہے نا 9-10 دن پر چھٹیاں ہی ہیں. 3 تاریخ تک پھر وہ افیکٹولی کوئی کام نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں کہ جی کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. انتظار ہے، صبر کا پیمانہ ہے جو کہ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمت ہے ہماری، حوصلہ ہے، اور یہ ہمت جو ہے نا وہ مہدی کاظمی صاحب کی سے ملی ہے. میں نے وہی بات کی کہ یہ بندہ ایک مثال ہے، ایک ٹرینڈ سیٹر ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ رشتہ باندھ لیا. مطلب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، میں کبھی ان کو ملا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، نہ میرا کوئی ان سے تعلق ہے، لیکن وہ اپنے آپ کے ساتھ ہم ایسے اٹیچ ہو گئے ہیں کہ ہر بیٹیوں والا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے. باقی اس قذابہ گینگ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ باتیں کی جائیں. اور باقی سلسلے چل رہے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں کے سلسلے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جج صاحبان کو جو ہے نا وہ صحیح سلامت رکھے. تو یہ باتیں. باقی اب میری ایک کوشش ہے کہ اگر کسی طرح مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تو یہی کچھ کر سکتے ہیں نا، پریشر گروپ بنا سکتے ہیں اور پریشر ہی ڈال سکتے ہیں اپنی ایمبیسیز پہ. اور افیکٹو میں نے بھی یہ ایڈوائس دی تھی اور میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں. تو اللہ کرے گا کوئی صورتحال بہتر ہوگی. باقی آپ کی اجازت سے ایک دو اور باتیں کرنا چاہوں گا. وہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کریں سر، کریں. میں آپ کی اجازت ہے نا اس کیس کے علاوہ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا جو کہ اس کیس کے ساتھ لنک کی جا سکتی ہیں بعد میں. وہ ہم نے دیکھا کہ پرسوں سے ایک خبر چل رہی ہے، وہ اپنا عامر لیاقت مرحوم کی جو تیسری بیوی تھی دانیہ، اس کو اریسٹ کیا گیا. دانیہ پہ یہ الزام ہے کہ جی اس نے عامر صاحب کی پرائیویٹ ویڈیوز ریلیز کی. دیکھیں یہ میاں بیوی کے درمیان بیڈ روم کی واقعات جو اس نے ریلیز کیے، پھر اس نے دھمکیاں دی کہ اگر عامر صاحب نے میری بات نہ مانی تو میں مزید ویڈیوز بھی ریلیز کر دوں گی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 ہفتے پہلے کوئٹہ میں ایک عدالت کا فیصلہ آیا تھا
کہ یہ جس میں جو ہے نا وہ عدالت نے نازیبا ویڈیو بنانے کر، خواتین کی نازیبا ویڈیو بنا کر، جس میں کچھ خواتین جاتی ہیں جابس کے لیے، یہ تو ان کی نازیبا ویڈیو بنا کے پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو ان ملزمان کے خلاف بھی فیصلہ آیا تھا. تو اس بات کا لنک میں یہی کہوں کہ جی اس قذابہ نے جو ہے نا زنیرہ ماہم نے بڑی اس کا کہا تھا کہ جی میرے پاس میں نے کوئی ویڈیوز ریلیز کی ہیں، کچھ تصاویر ریلیز کی ہیں اس کی ظہیر کی، اور میرے پاس اور بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اس کے لیے بھی کہ اب اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ سائبر بینک میں پاکستان میں کسی نے اس کے خلاف درخواست دی ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو کیا ہے تو یہ اسی قانون کے تحت اب آئے گی. اب ایف آئی اے کو چونکہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ جی ایک نمونہ سیٹ کیا گیا ہے، ایک مثال بنا دی گئی ہے کہ جو بندہ اس طرح کی ویڈیو بنائے اب عدالت اس کو سزا دے رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اس کے لیے کہ اس نے جو ہے نا اس نے تو اپنے منہ سے خود ہی اقرار کیا کہ ہاں میرے پاس ویڈیوز ہیں، ہاں میں نے یہ تصویریں میں نے ریلیز کی ہیں، میرے پاس ویڈیوز ہیں اور میں نے ہی ریلیز کی، میرا یہ کام ہے. تو میرے خیال میں یہ خود اس کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ہے نا یہ تو مجرم جرائم پیشہ افراد ہے، یہ پورا گینگ جو ہے نا یہ کام یہی کرتا ہے. اور اس کیس کو رکھتے ہوئے اگر دانیہ جو ہے نا وہ اریسٹ ہو سکتی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ اب کسی کو ہمت کر کے یہ سائبر میں آئی ہوپ کہ کسی نے درخواست دے دی ہوگی، کیونکہ میں تو وہاں پہ ہوں نہیں پاکستان میں. تو یہ بہرحال یہ وہ پھر اس کیا نام ہے اس لڑکے کا، ملک علی، پاکستانی ملک علی کے نام سے جو آتا ہے، اس نے بھی تو اس کا جو ہے نا اچھا پوسٹ مارٹم کیا اس کے ایوارڈ سیریمنی کا، جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا. پھر یہ ہے کہ جی اب تو یہ باتیں بہت حد تک واضح ہیں، اس کے اپنے لائیو کلپس ہیں جس میں اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے تصویریں واضح کی ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ ان لوگوں کا بھی انجام بہت جلدی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ویسے بھی عدالت نے اشتہاری بنایا ہوا ہے اور اس کے اشتہار لگے ہوئے وانٹیڈ ہے. تو وہ اس نے جنوری میں 23 تاریخ ہے شاید جب اس نے پیش ہونا ہے. تو انشاءاللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو بہرحال سب سے اچھی خبر کا تو وہی ہے کہ جو انتظار ہے کہ جی وہ جو 19 تاریخ کو آنی ہے، 19 تاریخ کو، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیس کے کیا نمبر لگا ہوا ہے، وہ تو اپنا نجم زہرا کو پتا ہوگا یا جو اپنا شاہد حسین صاحب ہیں عدالتی رپورٹرز ہیں. تو یہی ہیں ساری باتیں جو کہ کرنی تھی میں نے. باقی آپ لوگوں سے ایک شکریہ بھی تھا کہ جی میں نے میرا جو پچھلے 2-3 دن پہلے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی بھی میرے ہے تکلیف میں، لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہوں میں. ابھی بھی بازو پہ بھی پٹی ہے تھوڑی سی، وہ چونکہ تھوڑا سا بازو پہ تکلیف ہو گئی تھی، اور گردن پہ بھی ہے اور بیک بون بھی ہے، لیکن بڑا علاج چل رہا ہے تو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اسد بھائی پھر دوبارہ بات ہوتی ہے آپ سے. بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ ابو طالب آپ کا. آپ نے بات کی کہ جس طرح دانیہ داوڑ جو ہے، دانیہ ملک، اس کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے عامر لیاقت صاحب کی ویڈیو وائرل کرنے کے اوپر، جو کہ ذاتی نوعیت کی تھی، تو کیا اس کو اٹھائے گی؟ اور آپ نے ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا کہ کوئی اس کے خلاف جا کے درخواست دے، کوئی اس کے خلاف. تو بھائی کوئی تو نہیں دے سکتا. میں نے اس کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے جس میں اس نے بچی کی ویڈیو وائرل کی تھی ایف آئی اے کو، اور وہ میرا کیس اس کے خلاف چل رہا ہے. نہ صرف وہ درخواست جس میں بچی کی انہوں نے فوٹو وائرل کیے تھے وہ، بلکہ مذہبی منافرت پھیلانے کے حوالے سے بھی درخواست ہے، اور اس کے علاوہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ پاکستان میں چھوٹی عمر کی بچیوں کو گھر سے بھاگنے اور شادی کرنے کی جو ہے وہ اکسانے کے اوپر وہ درخواست میری کیس ہے، درخواست نہیں ہے، کیس ہے باقاعدہ ایف آئی اے کے اندر جو میں نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے. اب کیس ایف آئی اے کے اندر ہے. ملک ریاض کہتے ہیں کہ میرے کاموں کو پہیے کیوں لگتے ہیں، تو ہم تو وہ پہیے نہیں لگا سکتے. ہمارا فرض تھا
بطور مدعی جا کے حق کی آواز بلند کرنا. پاکستانی اداروں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے وہ تو کم از کم ہم نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں. میں اپنا حق حجت تمام کر سکتا ہوں اپنے آپ کو سامنے پیش کر کے بطور مدعی مختلف مقدمات میں اس کے خلاف جانا، یہ جرت پیدا کرنا 22 کروڑ عوام میں سے کہ کوئی ان کے خلاف جا کے نام لے کے کہے کہ ہاں ہم ہیں آپ کے خلاف مقدمہ کرنے والے. میرے مولا کا کرم ہے اتنا. باقی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں سسٹم اس طرح کا ہے کہ سسٹم ایسے مینیج ہی نہیں آتے. انصاف آپ لوگوں کے سامنے ہے. انصاف یہاں پہ کیسے ملتا ہے؟ انصاف پاکستان میں خریدنا پڑتا ہے بدقسمتی سے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر پر حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر نا انصافی کے اوپر نہیں. وہ معاشرے کبھی دیر پا نہیں ہوتے، دیر پا نہیں چل سکتے جس میں انصاف نہ ہو. اور پاکستان 139 نمبر پہ ہے 156 ممالک میں انصاف فراہم کرنے والے ممالک میں. تو اس کا حال آپ دیکھ لیجئے. 75 سالوں میں ہم ترقی کی طرف نہیں گئے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم انڈیویجول سوچیں گے، اپنا اپنا سوچیں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. معاشرے لوگوں سے وجود میں آتے ہیں. معاشرہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب کسی مثبت سوچ کے اوپر سارے یکجا ہو جائیں. جب کسی کے اوپر مصیبت آئے گی وہ اس کو کیسے مینج کرے گا، کیسے اس سے جو ہے وہ نبر آزما ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونٹی کی ضرورت ہے ہمارے اندر، شاید اس کی کمی ہے. اس وجہ سے ہم کسی بھی سطح پر جو پاکستان میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے خلاف ہم کھڑے ہی نہیں ہو پائے. میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ کسی ملک کے اندر تھوڑا سے ریٹ بڑھ گئے انڈے کے اوپر تو اس عوام نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. جیسے ہی بائیکاٹ کیا تو جو سپلائر تھے انڈے فراہم کرنے والے، ایگز فراہم کرنے والے، ان کے پاس سٹاک لگنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے انڈے کھانا چھوڑ دیے تو انڈے خراب ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد ان کے اوپر بوجھ آنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ مرغیاں تو انڈے روز دے رہی ہیں، اب وہ بک نہیں رہے، انڈے بھی جمع ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں اور مرغیوں کو فیڈ بھی دینے ہیں. تو وہ دیوالیہ ہو گئے. انہوں نے آ کے قومی سطح پر عوام سے معافی مانگی، لیکن وہ پاکستانی عوام نہیں تھی، وہ یورپ کا ایک ملک تھا. میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اور یہ حقیقت ہے، قومیں اس طرح ہوتی ہیں. ہم قوم نہیں ہیں، پاکستانی قوم نہیں ہے، ہم ہجوم ہیں. ریوڑ نہیں ہوتے جس طرح بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کے لوگ، ہم نہ قوم ہیں. تو ہمارے وجہ یہ ہے. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں. جی جی اچھا. تو یہ صورتحال ہے پیارے بھائی. لہذا یہاں سے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو سمجھانا یا اکٹھا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کیکر کے درخت سے آم اگانا یا آم حاصل کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں. جی ہاں جی میں بھی. جی جی آپ بولے، پھر میں بولتا ہوں. جی 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 آپ بات کیجئے، میں اتنی دیر سانس لیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے. اور آپ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میں نے جو ہے نا وہی بات تھی جو ہم کرتے کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. وہ آپ نے صحیح کہا تھا، وہ ہالینڈ کی جو آپ نے بات کی ہے یہ صحیح ہوا ہے. پھر ابھی برازیل میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، عوام کو کٹھے مسئلہ. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی ہمارے سیاستدانوں میں پاور نہیں. دیکھیں میں جب کسی نے مجھ سے کہا نا کہ یار ہم پاکستان میں کیوں رہے، پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا پلٹ کے، پاکستان نے ہمیں جو بھی دیا، آپ نے پاکستان کو کیا کیا دیا؟
بس یہی ایک بات تھی. وہ بندہ پھر چپ ہو گیا. چونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم وسائل پہ ہمارا حق ہے، لیکن ہمارا فرض نہیں ہے. میں بھی خود ان لوگوں میں شامل ہوں جو پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستانی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہم نے رپورٹ دیکھی ہے کہ جی پاکستان سے کل کی رپورٹ تھی کہ جی 6.5 لاکھ ٹیلنٹڈ پیپل ہیں، وہ ہیں جو ساڑھے پاکستان سات چھوڑ گئے. لاکھ جی 7.5 لاکھ. یہ 7.5 لاکھ. وہ ہے کہ جو لیگل طریقے سے باہر گئے ہیں. جو انلیگل طریقے سے باہر گئے ہیں ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا ہے. دیکھیں میں سیاسی طور پہ ظاہر ہے جب ہم لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں نا تو ہماری جو پارٹی ہوتی ہے نا، سیاسی پارٹی، اس کا نام ہے پاکستان. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہی کہتا ہوں. مجھ سے کئی دفعہ کہا گیا کہ جی آپ عمران خان کے حق میں ہیں یا مسلم لیگ کے حق میں، یا میں کہ یار میری سیاسی پارٹی ہے پاکستان. میں زندگی میں عمران خان سے ایک دفعہ ملا ہوں، دو تین دفعہ ملا ہوں. شاید میں نے ایک دفعہ شہید بے نظیر کے ساتھ میری ایک دفعہ ملاقات ہے. لیکن اس کے بعد عمران خان سے ایک دو ملاقاتیں ہیں بہت شروع میں، انہی دنوں میں، مطلب جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے یہ وہ. میں الحمرہ میں ان سے ملنے گیا تھا. میں اس وقت میٹرک کے قریب تھا. تو میں اسٹیج پہ آیا تو میں تھوڑا سا میں نے ہاتھ ملا کے میں نے السلام علیکم. تو میری زبان ذرا لکنت ہے، ابھی تو بہت کم ہے، 90% بہتر ہے. تو ان کا ایک جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے کہا تھا کہ جوان، یہ جو تم لکنت ہے نا، ڈونٹ میک اٹ یور ویکنیس، میک اٹ یور اسٹرینتھ. یہ عمران خان نے مجھے اسٹیج پہ کہا تھا الحمرہ میں. میں ورلڈ کپ کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگ گئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے ہمت دلائی تھی. پھر ظاہر ہم لوگ، پھر میں ادھر آ کے مجھے 22 سال سے زیادہ ہو کے یہاں پہ آئے ہوئے. تو اب وہ عمران خان کا پھر ظاہر ہے سیاسی کیریئر اور ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو میڈیا رپورٹس آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ چور چور کے نعرے لگتے ہیں نواز شریف کے گھر کے باہر. وہ ہمارے اتنا دور تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں کرنے میں بہت تیز ہیں. یقین کریں اسد بھائی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی طرح سوچتے ہیں، جو ہماری طرح سوچتے ہیں، لیکن ہم لوگ باتیں کرنے کی حد تک بہت اچھا سوچ لیتے ہیں. اگر ہم یوں کہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کی عدلیہ 147 میں سے 139 نمبر پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ایمانداری کے ہم لوگ اسلام کی اگر بات کرتے ہیں نا تو ہم لوگ حاجی بھی ہیں، ہم لوگ نمازی بھی ہیں، ہم لوگ عمرہ پہ بھی جاتے ہیں. ایمانداری کے معاملات میں ہمارا اپنا بلحاظ قوم کتنا نمبر ہے. غریبوں کے ہاں یا جو وہ لوگ جو کم صاحب حیثیت ہیں ان کے ہاں ایمانداری کے بہت باتیں ہیں. لیکن بڑے لیول پہ پھر تھوڑا سا اور اوپر ہے کہ وہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یقین کریں ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں کے سپر مارکیٹس، حالانکہ وہ گورے چلاتے ہیں، عیسائی چلاتے ہیں، یہودی چلاتے ہیں، لیکن تقریباً ہر سپر مارکیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی آٹا لینے جائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 20% آف ڈیورنگ دی منتھ آف رمضان. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. میں ایک سپر مارکیٹ پہ گیا تو اس پہ صرف آٹا ہی نہیں، آٹا، گھی، کھجور ہیں، جو ہر چیزیں رمضان میں ہوتی ہیں، دالیں وغیرہ، ہر چیز انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک سٹال اللہ نے انہوں نے بنایا ہوا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی 20 سے 25% آف ڈیورنگ منتھ آف رمضان. اور واقعی وہ پرائس کم تھی نارمل پرائس سے. اور وہاں سے ہر کوئی لے رہا تھا، گورے بھی لے رہے تھے اور مسلمان بھی سارے لے رہے تھے. لیکن جب ہمارے یہاں باری آتی ہے، جب عمران خان نے کہا کہ جی ہم لوگ یہ اسکولوں میں اسلامیات جو ہے نا وہ کمپلسری ہے، وہ قاعدہ جو 25 روپے کا ملتا تھا وہ دوسرے دن 100 روپے کا ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ جی پھر ہم کہاں جائیں. ہم تو پھر وہ علامہ اقبال والی بات ہے کہ جی ہم لوگوں سے تو ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں قرآن. وہ شکوہ جواب شکوہ میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ صرف دین پڑھتے ہیں، وہ ہمارے اجداد تھے جو اس پہ عمل کرتے تھے. اپنے طور پہ تو ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم لوگ نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں، روزے بھی پورے رکھتے ہیں، لیکن
نمازیں اور روزے کی حد تک تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری بخشش کے لیے صرف یہ کافی تو نہیں ہے. عمل ہے، اعمال صالح ہے، جھوٹ نہ بولنا. اگر میں دکان پہ، ایک مثال ہے کہ دکان پہ جاتا ہوں اور دکان پہ جا کے مطلب سائیکل کو پنچر لگوانے والی دکان پہ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سائیکل کا ایک پنچر ہے، جب واپس آتا ہوں تو دکاندار کہتا نہیں جی 3 پنچر تھے. تو پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یار ہم لوگ کس حد تک بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے مساجد میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں تو وہ جوتیوں کے اوپر پہرے دار بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سینما کے باہر بھی پہرے دار کوئی بیٹھا ہوگا کہ جی اس کے جوتیاں رکھوا کے جائیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں دھماکے اگر ہوتے ہیں تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، سینما میں نہیں ہوتے. تو لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امید چھوڑ دیں. اپنے تئیں ہم کوشش کرنی چاہیے. آپ کوشش کر رہے ہیں، جو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم مخلصانہ کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ لیکن اکثریت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے خلاف. تو کوئی نہیں، اپنی طور پہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہی بات ہے کہ آپ کی مخلصانہ کوشش ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے درخواست دی ہوئی اور لوگ بھی دیں گے تو ظاہر ایف آئی اے والے ضرور متوجہ ہوں گے. تو اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. سب لوگ جو ہے نا، ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم بات کریں. میں نے کہا نا کہ ہم لوگ سیاسی جماعتوں والے نہیں ہیں. ہماری پارٹی جو بیرون ملک بیٹھے ہیں نا، خاص کر ہماری پارٹی ہے پاکستان. میں آج بھی اگر جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا تو میں پاکستان کا جھنڈا پہن کے جاتا ہوں. میں مسلم لیگ کا یا پیپل پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا یا ایم کیو ایم کا جھنڈا پہن کے نہیں جاتا. تو بہرحال یہ کچھ باتیں ایسے نکل گئی منہ سے. جی آپ نے بجا فرمایا. ہمیں ریحانہ جوائن کر چکی ہیں ہماری بہن. میوٹ کر لیجیے ابو طالب. جی ہمیں ہماری بہن ریحانہ جوائن کر چکی ہے اور نون باجی جوائن کر چکی ہے. ریحانہ بہن میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. السلام علیکم بھائی. پہلے انون باجی سے کہیں وہ بات کر لیں، میں پھر بعد میں بات کروں. جی انون باجی، آپ جو ہے وہ ارشاد فرمائیے جی اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے. جی السلام علیکم اسد بھائی. سب سے پہلے میں آپ کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ کل نہیں تھے، مطلب مس کیا آپ کو. اور ڈیفینیٹلی نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، چیٹ ممبرز اور جتنے لوگ بھی آتے ہیں، سب نے مس کیا ہوگا. جیسے کہ ابھی یہ بھائی بھی کہہ رہے تھے، تو بس دعا کر رہے تھے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں. لیکن آج لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے آپ کی آواز سے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی سوچ رہی ہوں، لیکن چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور بس بھائی نے آج بہت اچھی ماشاءاللہ سارا کچھ آج کا جو تھی اپڈیٹس وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بتا دی. مجھے نہیں پتا تھا ان کا چینل ہے، میں ان کو سبسکرائب کروں گی انشاءاللہ. تو بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ آتے ہیں اور اپنا ان کا انالیسس بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے. اور سارا کچھ مطلب بس خوشی ہو رہی تھی بہت کہ بچی کے جو خطوط کی طرف سے آج شاہد بھائی نے دوبارہ بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ بچی جو سی ہے بہت زیادہ کہہ رہی ہے کہ بنت قاسمی کہ مجھے گھر جانا ہے، اور میں نے منت مان لی ہے کہ بس میں گھر چلی جاؤں. تو اللہ کرے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جج جو ہیں الیاس میمن صاحب، وہ بھی ضرور آ جائیں اس دن اور وہ بھی ایبسنٹ نہ ہوں، چھٹی پہ نہ ہوں وہ. تو بہت ہی اس کی معصوم سی پیاری باتیں ہو رہا تھا دل میں. بہت ہی مطلب رونا بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی، خوشی بھی ہو رہی تھی کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ دن آنے والا ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے اپریل سے لے کے اب تک. وہی میں سوچ رہی تھی کہ اب تو رمضان بھی آنے والا ہے، مارچ میں رمضان انشاءاللہ آئے گا. تو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بچہ اتنے مہینے دور رہے تو ہماری کیا حالت ہو. تو بس اسی طرح کی کچھ خوشی بھی تھی، پریشانی بھی تھی، اور ملے جلے جذبات تھے خطوط کے حوالے سے.
تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ساتھ ہیں، اور اللہ کرے گا تو بچی انشاءاللہ کوئی اچھا فیصلہ آئے گا 19 کو، اور بچی اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی جیسے پہلے رہتی تھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا بھی اور کاظمی بھائی کی پوری فیملی کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھے گی لکھے گی، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی کامیاب اور اچھی شہری بنے گی پاکستان کی۔ تو باقی میں بھائی کا سن رہی تھی، وہ بھائی بھی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، اور جس طرح وہ بتا رہے تھے کچھ چیزیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مطلب یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم لوگ بہت ہی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور ہماری مطلب جیسے وہ کہہ رہے تھے سیاسی جماعت پاکستان ہے، تو بالکل ہمیں یہی دوسری بات وہی ہے کہ جس طرح ہر بندہ اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے اپنا، ہم کہتے تو بہت ہیں، یونٹی کا کہتے ہیں، رسپانسبلٹیز کا کہتے ہیں، سچ بولنے کا کہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ہم سب کو باتیں ہی کرنی آتی ہیں، اسپیشلی ظاہر ہے ہم پاکستان میں نہیں رہتے تو ہماری اور بات ہے، لیکن میں نے پاکستان میں یہی دیکھا ہے، یونٹی کی بہت بات ہوتی ہے لیکن کسی گھر میں بھی یونٹی نہیں، کسی خاندان میں بھی یونٹی نہیں، اور جیسے اکثر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ یہ یوٹیوبرز مل کے یہ کریں وہ کریں، تو وہ بھی میں نے پچھلے کچھ مطلب ہفتوں میں اور دنوں میں محسوس کیا کہ صرف بات ہوتی ہے یونٹی کی، اصل میں یونٹی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی کی فیلنگز کا خیال ہے، نہ کسی کی صحت کا خیال ہے، اور نہ ہی کسی کی ایفرٹس کا خیال ہے۔ تو اللہ کرے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے اگر ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم پوری کریں، تو ڈیفینیٹلی جب ہم ایکشنز کریں گے تبھی ہی کوئی جو چینج ہے وہ آئے گی ہماری مطلب ہر حساب سے، معاشرے میں بھی، ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، اور ہر لیول پہ جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے ایکشنز اچھے کریں گے۔ تو بس یہی تھا آج کا، تو اب کلثوم سے پوچھتے ہیں کہ کلثوم کیا کہتی ہیں۔ جی کلثوم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کا حال پوچھوں گی، مجھے ان کی آواز سے لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھے، ان کے سر پہ ان کا سایہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا معذرت کہ میں پرسوں نہیں آ سکی تھی یہ انوائٹ میں، میرا بیٹی کا پرسوں رزلٹ تھا، تو اس وقت اتنے وہ میسیجز اور کالز آ رہی تھی کہ وہ پھر میں پروگرام میں آنا مشکل تھا میرے لیے نا، تو کل ویسے ہی میں بڑی پریشان ہوئی کہ کیا ہوا کہ لائیو نہیں کوئی آ رہا، تو پہلے تو میں اس کے لیے معذرت کروں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اتفاق نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، چاہے ہم پاکستان میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، باہر بھی ہم ہی ہیں نا، پاکستان میں بھی ہم ہی، تو ہم شوخیاں تو مار سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم اتفاق نہیں کرتے کسی بھی جگہ پہ، حد کہ ہم اس پروگرام میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہوتے سم ٹائمز، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں نقصان دہ ہے، پتہ نہیں میری یہ صحیح ہے میری سوچ یا نہیں ہے، ہمیں جذبے کی ضرورت ہے، اور جذبے میں ایک دوسرے کے لیے اچھی فیلنگز کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جائیں ہم کہتے ہیں جی سانو ہی سارے ویکھن اور کسی نو کوئی نہ ویکھے، تے کرنا اسی کچھ بھی نہیں، صرف لوکی سانو ویکھدے ہی رہن۔ دوسری وہ جو بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ واقعی باہر کے ملکوں میں ہمارے جو ریلیجن ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم اپنے ملک میں نہیں دیتے اپنے آپ کو، بلکہ ہمارے ملک میں رمضان شریف میں زیادہ پروفٹ کمایا جاتا ہے، جو چیز 4 روپے کی ہوتی ہے وہ 6 روپے کی کر دی جاتی ہے کہ غریب کھجور بھی نہ لے سکے، اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں، اس دن میں نے پہلے بھی میں نے شاید بات کی ہو کہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ میں نے انڈے مجھے منگانے پڑے، ورنہ تو میرے میاں ہر چیز گروسری وغیرہ منگوا دیتے ہیں، تو 100 روپے کے 4 انڈے ہیں، تو میں حیران تھی کہ غریب بندہ کیا کرتا ہے یہاں پہ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی مہنگائی اتنا برا، اور کس نے کی ہے؟ ہم لوگوں نے خود کی ہے، ہر میدان میں ہر راستے پہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں مشکل بنا لی ہیں، تو یہ ہماری سوچیں جو ہیں، ہمارے عمل جو ہیں، ان میں جو ڈفرینس ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا جا رہا ہے، اور باقی جو
کرائم بڑھ رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، ادارے جو ہیں اور وہ ساری چیزیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی چیز بھی ہماری صحیح رہ گئی ہے، یا ہمارا ملک بنا کس لیے تھا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں کتنی دی تھی، جنہوں نے دی تھی ان کو پتہ ہے. پوری پوری فیملیاں ختم ہو گئی تھی، گھر اجڑ گئے تھے، زیور کپڑے پیسے لوگ سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس ملک میں آنے کے لیے کہ وہاں یہاں پہ ہم جا کے تو ہم آرام سے عزت سے زندگی گزار سکیں، ہماری عزتیں محفوظ ہوں غیر مسلموں سے. کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے ہی ہماری اپنی عزتیں خوار ہو رہی ہیں. ایک بچی ہے، سیدہ ہے، اور کمی کمی نوکر ہیں ان کے ہاتھوں، اور آپ ان کا مستقل مزاجی دیکھیے، ڈھیٹگی کتنی مستقل مزاجی سے وہ لوگ کر رہے ہیں. بچی کا سنا بہت خوشی ہوتی ہے، ایک آس لگ جاتی ہے کہ بچی گھر آ جائے گی، اور وہ بچی اب تڑپنے لگ گئی ہے. پتہ نہیں اس نے کتنا، وہ جیسے جیسے باتیں سنتے ہیں تو ایک ایک اس پہ جو لمحے گزرے ہیں بچی کے، ان کی پین فیل ہوتی ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہیں. تو کس طرح اس بچی نے ٹائم گزارا، اور اب جب وہ ماں باپ سے ملی ہے تو اس کو آس لگی ہے، وہ اس بچی کو سچ کا پتہ چلا تو وہ کتنی تڑپ رہی ہے. یہ اب اور پینفل ہے اس بچی کے لیے، اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گی، اگر میری تو ویسے تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جو بیچارے وہاں کھڑے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا، کہ خدا را اس بچی کی سنیے، اس کے ماں باپ کی دیکھیے، اس بچی کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہیں. اس کی بلی دیکھیے، بلی جانور وفادار ہے، انسان وفادار نہیں ہے. بلی نے اس کی مالکن چلی گئی، کھانا نہیں کھایا اور وہ ختم ہو گئی. کیا یہ جانوروں جیسے ہم انسان بھی نہیں ہو سکتے؟ جانوروں جیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر وفا نہیں ہے، احساس نہیں ہے، جو ہم اشرف المخلوقات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہ بیچاری کیسے چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں ہیں کہ منت مان رہی ہے، بلی کی خواہش کر رہی ہے بہنوں کے ساتھ کھیلنا، اور بہن کو میں پھر چڑاؤں گی، ماما کے ساتھ لگ کے سونا ہے اس نے. اتنی معصوم بچی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو مل کے ساری جو تلخیاں ان کو وہ بھول گئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے، اور وہ آگے خواہش کرنے لگ گئی ہے جینے کی. تو خدا را اس بچی کی کو سنے. ابھی یہ بھی خوشی ہوئی بڑی کہ اس نے مجسٹریٹ صاحب کو بیان دیا ہے اور ان کو لکھ کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان جو مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ اس بچی کے لیے کچھ کریں، کہ جو جج صاحب ہے جن کے ہاتھ میں اس بچی کی قسمت کا فیصلہ ہے، وہ اپنے باقی سارے جو ضروری کام ہیں ان کو چھوڑ کے سوچیں کہ اس بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی ماں باپ کا، تو اس بچی کے لیے کچھ وہ کریں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جلدی سے جلدی یہ بچی جو ہے گھر ہے، اور یہ جو منحوس ٹولہ ہے یہ مزید بیچ میں اور کوئی نہ اٹکل کھڑی کر دے. رونا آتا ہے اس بچی کی باتیں سن کے، خوشی بھی ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اور ایک نا خدشہ، ایک خوف دل میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. امید لے کے جاتے ہیں آگے، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ بس اب اتنے گھنٹے رہ گئے فیصلے میں، اب اور فیصلے کا جب ٹائم آتا ہے اور پتہ چلتا ہے، رپورٹ ملتی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، مزید کوئی بات اور آ گئی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارا آپس کا اتفاق نہیں ہے، ہمارا جو بے اتفاقی ہے، اور ہماری یہ جو پڑے ہیں اور بڑھ کے ہیں، بس یہی ہم کرنے جوگے ہیں اور کچھ نہیں. یہاں پہ جا کے دو بندے وہاں بیٹھے ہوتے اور جا کے وہاں پہ مارچ کیا ہوتا، وہاں پہ اکٹھے ہوتے جیسے کاظمی صاحب نے شروع میں کراچی میں کیا ہے. اب ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی تاکہ یہ جلدی ختم ہو. میں نہیں سمجھتی کہ یہ سالو ہو رہا ہے، جتنی دیر کے وہ بچی آ نہیں جاتی، میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ بھی اتنا آسان ہو گیا ہوا ہے. بلکہ اب تو زیادہ عمل کی ضرورت ہے، اب تو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے اداروں سے اور جو متعلقہ ہیں کہ جی خدا را اس بچی کا دیکھیے. اب تو بچی نے بولنا شروع کر دیا، اس کے ماں کی کیا حالت ہے، جب وہ ملتے ہیں تو وہ کتنے بے چین ہوتے ہوں گے. ہمارے بچے 5 منٹ کے لیے گھر سے باہر جائیں تو ہم نفل مانتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں باہر کے حالات کا پتہ ہے. یا اللہ خیر سے ہمارے بچے واپس آئیں. تو ان ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہے؟ جج صاحب کو پتہ نہیں، ان کے بھی اپنے بھی بچے ہیں. خیر سے سب ماں باپ کی اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، سب ماں باپ سب اولادیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے یہ نیٹ ورک کسی طرح چلتے رہیں اور ہم لوگ اکٹھے ہوتے رہیں. ہم یہاں بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اس دن بھی میں نے بات کی تھی، شاید کچھ لوگوں کو بری لگی، اچھی لگی. میری تو جو اپنے دل کا جو خیال تھا میں نے وہ ریکویسٹ یہاں پہ کی تھی. تو پتہ نہیں میں کہاں تک میری سوچ ٹھیک ہے یا غلط ہے.
لیکن بہرحال میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے، کوآپریشن کی ضرورت ہے، اور ریئلی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم باہر بیٹھے ہیں 1000 کلومیٹر ہیں یا 10,000 کلومیٹر ہیں دور ایک دوسرے سے، لیکن ہم ہیں تو ایک نا. میں یہ سمجھتی ہوں، اور ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہو نہیں رہے، ہم نے اپنے سچ کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنی پہچان کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. جو ہمیں چاہیے ہم اس کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. ہمیں عمل کی ضرورت ہے. تو بس یہی ہے. اور جزاک اللہ خیر اسد بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم یہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ جہاں ہم آ کے اپنی ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں. خالی بول ہی سکتے ہیں، عملی طور پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں عمل کی ضرورت ہے. اب اتنا مجھے نہیں لگتا کہ سادہ یہ کیس ابھی ہے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ پیچیدہ ہے پہلے سے بھی زیادہ. جتنی دیر کے وہ بچی گھر چلی نہیں جاتی اور ٹرائل شروع ہو نہیں جاتا اتنی دیر تک. تو بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جس نے بات کرنی کیجیے. اللہ حافظ. جی کلثوم آپ ساتھ ہی رہیے. تو اسد بھائی آپ بتائیے، اپنی طبیعت کا بتائیے، اور بتائیے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے تھوڑا سا آپ کی طبیعت اور اداسی، آپ بتاتے ہیں کہ آپ کافی سینسٹیو ہیں، تو کافی چیزیں بھی وہی بات ہے کہ ہوئی ہیں کچھ پاسٹ میں. تو آپ بتائیے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں طبیعت کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی، پلیز. جی بہت شکریہ. طبیعت الحمدللہ طبیعت تو ٹھیک ہے، طبیعت میں کوئی دقت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انسان ہے نا، انسان وہ ہے جذبات سے بنا ہوا، اور جو سینسٹیو ہوتا ہے وہ اس طرح کا درد دل رکھتا ہے. اگر کوئی بندہ نا جذبات نہ رکھتا ہو، درد دل نہ رکھتا ہو، سینسٹیو نہ رکھتا ہو، تو اتنے بڑے معاملے میں اتنا اسٹریٹ فارورڈ آ کے کودتا نہیں ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے نا وہ لوگوں کے لہجوں میں نا وہ سرد مہری نظر آئی کہ یار نہیں صرف باتیں کر سکتے ہیں لوگ، آگے نہیں بڑھ سکتے، کام نہیں کر سکتے. اصل میں کام کی ضرورت ہے. میں ڈی مورلائز ہوا ہوں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، کہ لوگوں کے رویے جو ہے نا وہ باتوں سے آگے بڑھ نہیں پا رہے. اور اس میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں کہ شاید میرے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں ہے کہ لوگوں کو میں کنونس نہیں کر پایا کہ آپ نے مل کر آگے بڑھنا ہے، کچھ کام کرنا ہے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، آج تاریخ میں ہمیں جو لوگوں کے نام ملتے ہیں نا، جن کو ہم یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے دور کے اندر ایسے کام کیے ہوتے ہیں، ورنہ وہ تاریخ میں جو ہے وہ نام نہیں. تاریخ کے اوراق میں انہی کے نام ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہے. ورنہ اس دنیا میں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور روز آ رہے ہیں اور روز جا رہے ہیں. ہمیں وہ کام کرنا ہے. اور وہ کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ ہم بدل سکتے ہیں، 75 سالہ نظام کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں کریں گی، وہ نہیں ہو سکتا. کوئی سیاسی پارٹی کرے گی، نہیں ہو سکتا. فوج کرے گی، نہیں ہو سکتا. بھی 75 سالوں میں ہم نے سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیا اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھ لیا. پاکستان کا بیڑا غرق ہی ہوا ہے اور انصاف ناپید ہو چکا ہے. انصاف خریدا جاتا ہے. دن بدن چیزیں بری ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیے پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کیا تھا. پہلے نمبر پہ پولیس کرپٹ ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، جہاں سے شعور دیا جانا ہے، وہ بھی کرپٹ ہے. کرپشن اس میں زیادہ ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو رکھ دیا گیا، وہ کیا بچوں کو تعلیم دیں گے. تیسرا کون سا ہے؟ عدلیہ. اب یہ دیکھیے کہ جہاں انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے اندر اس قدر کرپشن ہو کہ انصاف ہی فراہم نہ کیا جا رہا ہو، جہاں پہ پولیس جو آپ کی محافظ ہے وہ اتنی کرپٹ ہو کہ اس کا نمبر پہلا ہو، کوئی پیسے دیے بغیر آپ پرچہ نہیں کروا سکتے. جینون پرچے جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ لٹ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ پولیس میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میری ایک FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہ درج کی جائے، تو اس کے لیے آپ کو پیسے طلب کیے جائیں گے کہ پیسے دیں، پھر آپ کی رپورٹ ہم دیں گے، ہے نا، پھر آپ کو ہم وہ کریں گے.
تو اس کے بعد کیا ہے، جیسے ہالینڈ کی مثال میں دے رہا تھا کہ انڈے جو ہے وہ مہنگی ہوئے تو عوام اکٹھی ہوگی. پاکستان میں کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے نا تو وہ فوراً سے پہلے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے. پیٹرول اگر مہنگا ہونا ہوتا ہے تو آپ پاکستان کی سڑکوں اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیے کہ لمبی آپ کو لائنیں لگی ہوں گی. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی ہڑتال کریں، آپ کہیں کہ ہم سائیکل پہ جاتے ہیں، ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں، لیکن ہم فیول نہیں استعمال کریں گے. جب ڈیمانڈ جو ہے نا وہ آپ بڑھائیں گے، پیچھے سے ریٹ بھی بڑھ جائے گا. یہ اس طرح کی ساری چیز ہے. پھر یہاں پر دیکھیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا. ہم پلیٹ فارم کا مقصد تھا پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح ڈسپرس ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے جو ہے وہ ریحانہ میری بہن نے بات کی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے شاید ایک خاتون ہمارے پاس آئی تھی، ہماری بہن بنگلہ دیش کی تھی، کینیڈا سے. انہوں نے چیزوں کو ریئلائز کیا تو اب لوگوں کی تعداد دیکھنا شروع کر دے، کم ہو گئی. پھر یہاں پہ آپس میں جو ہے وہ لوگوں کی لڑائیاں. اب دیکھیے کہ میں تو پریشان ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مل کر لوگوں کے خلاف، جو مافیا ہے اس کے خلاف مل کے جنگ کریں، مل کے لڑیں، لیکن یہاں آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. ایک دوسرے کی جو ہے وہ اسٹریم کا بائیکاٹ کرے، جی اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پاگل ہوں کیا؟ یہ جتنے مجھے لوگ سن رہے ہیں، کوئی اسد جعفری کو بتایا کہ اسد جعفری کو کسی نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں، اسد جعفری کسی کی ملازمت کر رہا ہے، اسد جعفری کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی وکیلوں کے پیسے دے رہا ہے، کوئی ایف آئی آر کے پیسے دے رہا ہے، کوئی پرچوں کے پیسے دے رہا ہے. اسد جعفری کو تو آپ نہیں جانتے کہ اسد جعفری اپنے 1 گھنٹہ سروسز دینے کے کتنے پیسے چارج کرتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے. میں آن ایئر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ میں اگر کسی کو سروس دیتا ہوں تو میں 20 سے 25 ہزار روپے چارج کرتا ہوں 2 سے 2.5 گھنٹے کے. میری اپنی صلاحیتیں اور ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے، جو چیزوں کو میں جانتا ہوں، جو لوگ پروفیشنلز ہیں جن کو پتہ ہے. اگر کوئی مجھے سن رہا ہوگا میرا پروفیشنل بندہ تو وہ اس چیز کی تائید کرے گا کہ یہ ایسا ہی ہے، جو مجھے جانتے ہیں. مطلب یہاں پہ آپ لوگوں سے مراد جو پبلک ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں اپنا کتنا قیمتی ٹائم آپ لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں. اور 8 مہینوں میں اگر آپ اکٹھے ہی نہیں ہو پا رہے تو اس کا مطلب بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کا جو ہے وہ خیال کروں، اپنی فیملی کو ان کے ٹیک کیئر کروں. اپنی جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، دشمنیاں خام خامے بنائی ہوئی ہیں، پرچے کروائے ہوئے ہیں، مقدمے جھیلے ہوئے ہیں، اور عوام باتیں باتیں اور باتیں. بھائی باتوں سے بچے نہیں پیدا ہوتے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. پھر یہاں آ کے آپ آپس میں جو ہے وہ کتی چیکا بنایا ہوا ہے. عجیب قسم کی مطلب وہ صورتحال ہے کہ بندے کا ویسے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور لوگ اس کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. جی انون میرے پہ. جی شکریہ بھائی. بس چلیں، شکر ہے آپ کی طبیعت اچھی ہے. مجھے بھی کلثوم کو بھی آپ کی آواز سے لگا تھا کہ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے. چلے الحمدللہ. طبیعت نا میری بہن اچھی تھی، لیکن بندہ نا ڈی مورلائز بہت زیادہ تھا. حالانکہ سوچئے، اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جو بندے میرا چینل بند کرانا چاہتے تھے، کتنی بڑی ناکامی تھی ان کی کہ 8 مہینوں میں انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی اور میری سٹریم بند نہیں ہوئی. اور 1 دن کے 2 دن کے جھگڑوں نے اور لوگوں کی سرد بوہری نے مجھے ڈی مورلائز کر دیا کہ میں اس کو بند ہی کر دوں. یار لعنت بھیجے یار، کیا روز کیا جو ہے وہ ضلالت ہے ہم اٹھا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی باتوں کی. ہم چاہتے ہیں لوگ اکٹھے ہوں، آگے بڑھیں، کچھ کام کریں. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. جب جس کی آئے گی وہ خود ہی دیکھ لے گا. یہی ہوتا ہے نا اینڈ کے اوپر، تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں باتوں سے بات آگے کروں؟ نہیں. ہم جی بسم اللہ. اسد بھائی، میں جانتی ہوں آپ کو، جس ٹیم کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جتنا بڑا آپ کا نام ہے، جو آپ کا کام ہے، میں جانتی ہوں اس کو. آپ کو تو ہمارا نہیں پتا، لیکن آپ لوگ چونکہ سوشل میڈیا سے متعلق ہیں آپ، تو آپ کا مجھے پتہ ہے. اور میں بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ ایک اتنا پاورفل بندہ، میں لفظ یہ یوز کروں گی، سوشل میڈیا میں آپ کی ویلیو ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، اور آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا.
ہمیں آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اور میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی، جرت کی تھی تھوڑی سی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، اور بڑی الفاظ اپنے طور پہ تو میں نے بڑے چن کے بولے تھے، لیکن میں نے جو کوشش کی تھی، میری خواہش یہی ہے کہ آپ جڑے رہیں، آپ کا سایہ رہے یہاں پہ، ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا رہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، جو یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہوا ہے، یہ کتنا اسٹرانگ ہے، اس سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی تعلیمی اداروں کی، محکموں کی، فلانی، اب یقین کیجئے میں نام نہیں لوں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی جگہ جہاں پہ لا کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہاں پہ ڈین ایسے بندے کو بنایا ہوا ہے جو سسپینڈڈ ہے حکومت کی طرف سے۔ آپ سوچیں جس کو کیا گیا سسپینڈ، وہ لا کا ادارہ کیا چلائے گا؟ تو یہاں پہ ہمارے تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے۔ باقی کی تو بات، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ہمارے جیسے لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے، پھر اپنا وہ چاہے نقصان بھی کر لے، لیکن ہم نے غلط کے ساتھ نہیں چلنا تو نہیں چلنا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم نہیں چلتے۔ یہاں بھی ہمیں وہی جذبہ چاہیے جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ورنہ تو لوگ کھا جائیں گے ہمیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، ہمیں اس کو جتنی دیر ہم نے کوشش نہیں کی، وہی جذبہ نہیں آیا جو پاکستان بناتے ہوئے تھا، تو یہ بنا بنایا بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس سے زیادہ خطرے میں ہیں جتنے ہم آزادی سے پہلے تھے۔ ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا سوائے اللہ کی رحمت کے؟ دعائیں تو ہم مانگتے، صرف دعا نہیں، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نصیب میں اللہ نے دینا رزق، لیکن ایسے نہیں ہے کہ رزق پڑا ہوا ہے، جتنی دیر آپ ہاتھ نہیں ہلائیں گے، پکائیں گے نہیں، منہ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کے اندر چلا جائے گا۔ نہیں، اللہ نے رزق آپ کو دیا، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ کے اندر وہ جاتا ہے اور پھر کچھ بنتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پکا پکایا آپ نے سینے پہ رکھ لی ایک چیز اور وہ اللہ میاں نے اٹھا کے آپ کے منہ میں نہیں ڈالنی۔ کچھ کرنا پڑتا ہے، ورنہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بے حس ہوتی ہیں، جن کا یہ حال ہوتا ہے، جو ہماری یہ حالت ہے نا، کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہم جیسے لوگوں کو۔ تو ہمیں ضرورت ہے، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری بچیوں کا مسئلہ ہے، بچیوں کا نہیں، بچوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے کتنے سارے میٹرز ہیں جو ہمارے ڈسکس ہونے والے ہیں، اور جس کے لیے آواز ہمیں کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ادارے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیا کیا کچھ ہے۔ ہم بچوں کو بھیج کے اسکول بھیجنے کے بعد ہماری مائیں جو ہیں وہ، ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سیف ہیں جہاں اسکول میں چلے گئے ہیں، یا کسی مدرسے میں چلے گئے ہیں، یا کسی ایسی مذہبی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے معصوم بچوں کو بھیجا ہے۔ ہماری بچیاں باہر گلی میں نکل سکتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں، جیسے یہ قصور میں واقعہ ہوا، یہ سارا کوئی حال ہے؟ کتنی دیر یہ چلے گا؟ اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بہت سینسٹیو ہیں، اور اسی چیز نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، سٹریس میں ہیں آپ۔ مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی طبیعت کی خرابی کی کیا وجہ ہے، کہ ایک بندہ اتنا سنسیئر ہو کے اپنے پورے گھر کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنا ساری فیملی کا ٹائم جو ہے، جس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، وہ سارا آپ اس کی قربانی دے رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ چل سکے، آپ کو تھینک یو بول دے، ایسا عملی طور پہ کرے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ پلیز سارے لوگ جو یہاں پہ ہیں اس کو سوچیں اور سمجھیں، اور اس چیز کو حقیقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور عملی طور پہ کچھ کریں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے سب کے ساتھ، بولیے، بات کیجیے، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ جی اسد بھائی آپ کہیں گے، یا ہمارے ساتھ دو مہمان اور جڑے ہیں، مسز رضوی بھی آئی تھی، میرا خیال ان کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، کوئی اس میں پرابلم تھی، آئی گیس وہ آ جائیں گی واپس۔ تو ہمارے ساتھ شہناز تقی ہیں اور ہمارے ایڈوکیٹ بھائی ہیں۔ تو میں دیکھ نہیں پائی کہ پہلے کون آیا تھا، لیکن ہمارے جو ایڈوکیٹ بھائی ہیں ان کی بڑی شارٹ ہوتی ہے گفتگو، تو ان سے شروع کرتے ہیں۔ اور جی بھائی السلام علیکم، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں اسد بھائی کا کہ پروگرام دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا،
اور دوسرا سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں بنانے میں صدیاں لگتی ہیں اور بگاڑنے میں لمحہ بڑا ہے. سو پلیز آئی ریکویسٹ فار آل کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے جو ہے وہ کسی کی بھی دل آزاری ہو، کیونکہ دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہمارا نہ دل آزاری کے لیے ہے، نہ کوئی ایسی گفتگو جس سے جو ہے وہ انسان ہرٹ ہو. یہ ہم نے یعنی ہمارا جو مفہوم ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ سب کو ایگری نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ ایک سیدھی راہ پہ یا سچی راہ پہ چلیں. تو اگر ہم خود اپنی ذات سے تھوڑی سی کوشش کریں کہ ہم اپنے ارد گرد میں پورے ایریے کو اگر ہم کور نہیں کر سکتے تو ہم اپنی گلی کو کور کر لیں. گلی کو نہیں کر سکتے تو ہم اپنے گھر کو کور کر لیں. اگر جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں، 10 لوگ دکھیں گے، 2 لوگ تو اس پہ ایگری کریں گے، 2 لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس پہ عمل کریں. تو میری ریکویسٹ اسد بھائی نے ابھی جو ہے وہ ایک اچھی بات کی کہ پولیس کے حوالے سے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کاٹی جاتی، اور جو ہے وہ یہ کرپشن ہم لوگوں میں اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہمیں پتہ ہے ہم جو ہے وہ سارا دن کورٹ میں ہوتے ہیں. میں یعنی اپنے یار دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے، مگر میں پھر بھی ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں کہیں کمی بیشی ہو، 2 پیسے آپ کو جو ہے وہ زیادہ انویسٹ کرنا پڑیں، برائے مہربانی آپ جو ہے وہ کورٹ کے باہر، تھانے کے باہر لے دے کے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر لیں. تو یہ غلطی نہیں کیجیے گا کہ جو ہے وہ یہ تھانے میں جائے میٹر، اس کے بعد کورٹ میں آئے. کیونکہ پیون سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے. کوئی یعنی یہ نہیں سوچتا کہ بس نہیں چلتا لوگوں کا کہ یہ بندہ جو کپڑے پہن کے آیا ہے یہ بھی اس سے چھین لیے جائیں. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ خدا کے لیے رنجشیں اپنی سب ختم کیجیے، نیگیٹو اس کو چھوڑ کے مجھ سمیت، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا میں، مجھ سمیت پازیٹیو وے میں اگر جو ہے وہ لے کے چلیں گے تو سب چیزیں، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان نہیں کر سکتا. شکریہ. بالکل بھائی، آپ نے ٹھیک کہا. میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی، اور میں یہ کہنا چاہوں گی جب ہم پبلک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، بے شک ہماری آواز ہے. آپ ہم جیسے 5-6 لوگ ہیں، ہم سب پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے، اور میں نے بھی یہ کرٹیسزم سہا ہوا ہے. جیسے ہمارے اسد بھائی ہیں، ان پہ بھی ہو سکتا ہے، کلثوم پہ، شہناز تقی پہ، اور آپ پہ بھی. تو ہمیں، کیونکہ ہم سب اڈلٹس ہیں، ہم سب 20+، 30+، 40+، 50+ لوگ ہم اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی دل بڑا کر کے ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک بڑے کاز کے لیے کھڑے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کے دوسری لائفز میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ان چیزوں سے ہمارا کمزوری ہو رہی ہے، ہمارے اچھے تعلقات جو ان سے ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں. جو بات جہاں ہو اسے وہیں ختم کر دینا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں
اگر بات بہت بڑھ جائے، اگر آپ کی بہت زیادہ دل آزاری ہو رہی ہے چیٹ میں یا اوپر بھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، تو آپ ڈائریکٹلی اسد بھائی کو کال کر کے ڈسکس کریں. تو پلیز ماحول جو سا ہے نہ چیٹ کا کوئی خراب کرے، نہ آ کے لائیو کا ماحول خراب کرے، کیونکہ ہم ایک بڑے کاز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنی اپنی آوازوں کو لے کے اس طرح نہیں کہ ہاں جی میں نے یہ بات کر دی تھی اور مجھے کرٹیسزم ملا. آنیسٹلی آپ لوگ دیکھ لیں، مجھے بھی بہت کرٹیسزم ملتا ہے ڈفرینٹ ویز میں. گو کہ میں کسی کو کوئی بھی ہارش ورڈ نہیں بولتی، برا لفظ نہیں بولتی، لیکن اس بات پر مجھے کرٹیسزم ملتا ہے وچ از پرفیکٹلی فائن، کیونکہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے. وہ جو بھی میرے بارے میں رکھے، مجھے اس پہ دھیان ہی نہیں دینا چاہیے. مجھے اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. اسد بھائی ہمیں کیوں یہ پلیٹ فارم دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا بڑا، کیا ہمارا گول کیا ہے، کیا اچیو کرنا ہے. تو بس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی. اور بھائی بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں، آپ کا بہت اچھا مزاج ہے، آپ بہت اچھے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. اور آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیں، جڑے رہیں. اور باقی بھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز سارے آئیں، دل بڑا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بس بھول جائیں اور آئیں اور اسد بھائی کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایک بڑے اچھے جس کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے اکٹھے ہو کے ہم کام کریں. تو شہناز تقی کو ویلکم کہتے ہیں. جی شہناز تقی، آپ کیا کہیں گی آج؟ جی وہ کیسے مزاج ہیں آپ کے جی انون؟ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. جی میں ٹھیک ہوں. نہیں، ایک دو دن بات نہیں ہو سکی، کچھ میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی. اور جہاں تک یہ دنیا ہے، ابھی تو جو کیس چل رہا وہ دل بڑا دھڑک رہا ہے. ایک دو دن انشاءاللہ، ایک ہی دو دن ہو، کافی سے زیادہ میں اٹیچ بھی ہوں اس کیس سے، بہت زیادہ. اس کی میں وضاحت کتنی مرتبہ کروں. ایک دو دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا قائل ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر تو ایک نئی صورتحال اختیار کر گئی ہے. پیسے، روپیے، ڈالر، منہ نوچا نوچی، گندی باتیں کرنا، گالی دینا ایک دوسرے کو، تم نے اتنا لیا تو میں نے اتنا لیا. سوائے اسد بھائی کے سب کے نام آ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں بولوں گی اس سے زیادہ، کیونکہ سب نے کمایا ہے سوائے اس شخص کے. بلکہ انہوں نے اپنے سارے پیسے کرے ہیں خرچ، اور ان کی طبیعت جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہی خراب ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اور ویسے موسم کا بھی تھوڑا اثر ہے. انہوں نے اتنے 8 مہینے سے جان دے دی. ایک ٹوٹی کرسی پہ یہ اور چشتی صاحب بیٹھتے تھے اور انہوں نے دل سے اس کا بیڑا اٹھایا. ابھی تو ایک تماشا لگ گیا، مجھے تو اتنی نالج تھی نہیں. اتنی لڑائی جنگ ہو رہی ہے، توبہ توبہ، تم نے پیسے لیے، کہہ رہا نہیں تم نے پیسے لیے، اس نے اس کے ماں کو گالی دی، اس کے ماں کو گالی دی. جو قیامت کا منظر ہے. ارے یار تم لوگ بچی چھڑاؤ خدا کے واسطے. وہ وہاں پہ چیخ مار مار کے رو رہی ہے، آدھی فٹ چھلانگ لگا رہی، کل آنے نہیں دے رہی تھی، ماں سے لپٹ گئی تھی. دونوں آ کے بستر پہ پڑ گئے تھے. مہدی بھائی کے شوگر 500 تھا، سائمہ بابی کی آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے روتے روتے. پتہ ہے ان کو موتیا ڈکلیئر ہوا ہے. صبح روکے شام روکے، یہ تو کیس کوئی اور ہی رخ اختیار کر گیا ہے. ڈالر اور پیسہ اور فلانا اور دھماکہ، تم لوگوں نے اس لیے کام کیا تھا کسی کی بچی کے لیے. کیا بولوں، بڑے شرم کا مقام ہے. سوائے اسد بھائی، اسد بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ تو اللہ کے نزدیک اتنے سرخرو ہیں اور اتنے پیارے انسان ہیں. آپ نے بے مقصد بے غرض کام کیا یہاں پہ. تھوڑا میں کہتی ہوں آپ 2-3 مہینے آرام کریں. ذرا سردی بھی ہے، خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو نارمل کریں. اور طبیعت بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے. آپ 1,00,000 دفعہ کہیں گے نا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، میں 2,00,000 مرتبہ کہوں گی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ تھوڑا دن آرام کریں. باقی جس کی ہمت ہے وہ آ جائے آرام سے. کل کھول لے دعا زہرا، اگر آ جائے تو کل سے دوسرا ٹاپک لے کر بیٹھ جائے، ہمارا کیا جاتا ہے. جن کے حالات ہیں وہ آئے. ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اور مالی نقصان بھی بہت ہوا ہے. تو ایسے بھی لوگ کوئی ولی اللہ ٹائپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. مجھے تو اچھی طریقے سے اسد بھائی کا پتا ہے. میں کسی پروگرام میں جاؤں نعت سنا کے آ جاؤں، یہ میری اپنی پسند ہے ناپسند ہے. میں کہیں بھی جاؤں گانا سنا کے آ جاؤں، اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کرتی. تو بہرحال تو آپ دیکھیں کل کے لیے بڑا دل دھڑک رہا ہے انون. اور اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ بچی، یہ لوگوں نے پاگل تھی نہیں، پاگل کر دیں گے اگر کل فیصلہ نہیں ہوا تو. میں کل نہیں پرسوں. تو کوئی سی بات کی بھی حد ہوتی ہے، بہت زیادہ حد سے گزر گیا ہے.
اور آج سروری جو ہے نا ان کی کسی دوست کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ گئی ہوئی ہے وہاں پر، اور احمد ابھی آنے والے ہیں، اور کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، کیا پتا آپ بھی گئے ہو آن لائن ہو. تو میں تھوڑی سی اسد روشنی ڈالیں گی آپ کے کس نے ڈالر کمائے، کیونکہ میں کسی کی ویڈیوز نہیں دیکھتی، تو پلیز اگر ہو سکے. نہیں میں نے بھی کوئی خود ویڈیو نہیں دیکھا، میں یوٹیوب کی خبریں دیکھ رہی ہوں کہ اس چینل پر یوٹیوب کے چینل پہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ فلانے نے ٹیلی فون لے لیا، فلانے نے اسکوٹر لے لیا، فلانے نے پیسے لے لیے، فلانے نے 2.5 کروڑ کما لیا. مجھے کیا معلوم یار، مجھے تو اپنی ایک دنیا ہے، اس میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن چینل پہ یہ خبریں ہیں. آپ کو فرصت نہیں ہوگی نا، تو میں تو سارا دن یوٹیوب معائنہ کر رہی ہوں دعا کی وجہ سے. جب دعا گھر آ جائے گی میرا یہ انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا. سچی بات یہی ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ یہ یہاں پہ پیسوں کی بڑی، وہ اسد بھائی کو سب کچھ پتا ہے، وہ منہ سے کچھ بولتے نہیں ہیں، پردہ رکھتے ہیں لوگوں کے راز پر. بڑے پیسے روپیوں کا ہی میں دھوم سن رہی ہوں بھائی، کہ تم نے اتنا کما لیا تو ہم نے اتنا کمایا، تم نے بچی کے نام پہ اتنا کمایا تو ہم نے اتنا کمایا، تو فلانے نے اتنا کمایا تو ڈھماکے نے اتنا کمایا. یہ کوئی ٹائم تھوڑی ہے یار. اور اگر تم لوگوں نے کسی نے بھی کمایا ہے تو حرام کا پیسہ حرام میں ہی جاتا ہے. اللہ میاں کوئی ایسی بیماری دیتے ہیں کہ ڈاکٹر بعد میں کہہ دیتے ہیں آئی ایم سوری، بس جتنا تم لوگوں کو کمانا ہے کماؤ، بچی کے نام پر ہمارا کیا جاتا ہے. یہ تو دین کی تربیت جب ماں باپ 5 سال کی عمر سے دیں تب پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے آگے. اسد بھائی کے جیسا ایک نگینہ ہے، اسد بھائی ایک ہیرا ہے. اسد بھائی سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، میں ان سے کبھی نہیں ملی، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے. میں ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی ہوں کہ یہ آدمی بے لوث کودنے والا ہے. لیکن ابھی فی الحال 2-3 مہینے آپ آرام کریں. سمجھ گئے اسد بھائی؟ یہ میں آپ کو بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں. شاید آپ کو یہ بات کوئی نہ کہے، جوش دو کے کہے ارے یار جلدی چلو اسد فلانی لڑکی غائب ہو گئی. آپ اپنی صحت ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ لڑکیوں کا کیس ہینڈل کیجئے گا. سمجھ گئے نا؟ میرے آپ کو مخلصانہ مشورہ. اور انون، آپ نے بھی اس پروگرام میں بہت جان ڈالا. میرا خیال ہے کل آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے تمام لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اتنی پیاری باتیں کر کے، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا. آپ تو ایک لفظ نہ آگے بولتی ہیں نہ پیچھے بولتی ہیں، سب کا دل رکھ کے بات کرتی ہیں آپ. بہت ہی میٹھی زبان ہے. میری تو اتنی میٹھی زبان بھی نہیں ہے. میں نا بس جب تک کوئی آدمی صحیح سے بات کر رہا تھا میں اسی وقت تک ٹھیک رہتی ہوں. جہاں غلط بات کی اس سے 10 گنا میں زیادہ آگے بڑھ جاتی ہوں. ایسی پیدا ہوئی ہوں. لیکن آپ میں بہت برداشت ہے. آپ بھی ان کے ساتھ دیا، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. آگے آپ کی مرضی ہوگی، جب کبھی اسد بھائی آئیں تو آپ آئیے گا. اور جہاں تک کہ کیا بولوں میں، لوگوں کو اگر کچھ بات کرنی ہے تو اسد بھائی کا موبائل نمبر ہوتا ہے ہر وقت آن. آپ لوگ اپنا جو پرابلم ہے ڈسکس کر سکتے ہیں، یا آپ جس قسم کا بھی ساتھ دینا چاہیں. مجھے یہ بات پسند نہیں کہ پروگرام میں پوچھے کہ اسد بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. سب کو سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے. اچھا یہ انون، مجھے ایک چھوٹا سا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھنی ہے. جی جی ضرور، پلیز. اسد بھائی سے پوچھ لو یار، ان کا موڈ بڑا خراب ہے. جی بسم اللہ، تو بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ آپ کیجئے. کہیں، میں تو سوچ رہی ہوں آپ دوا کھا کے کہیں لیٹ نہ گئے ہوں اسد بھائی. نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اسد بھائی، آپ سے میں جاگ محبت رہا ہوں. کرتے ہیں. آپ ہماری سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں. آپ کا دل دیکھتی ہوں میں. سمجھ گئے؟ اچھا میڈم کی تعریف کرنا میں بھول گئی. آج ایسا لگ رہا تھا ہری اور ریڈ، اور کون سی مرچی ہے پاکستان میں؟ اور کوئی نہیں ہے. بالکل ختم شد. کیس کا کل آخری دن ہے، آج بیچاری خط لے کے آئی تھی. دماغی حالت دیکھیں، دماغی کی کنڈیشن دیکھیں. ڈرل ہے نا موٹا والا جو کارپینٹر کے پاس ہوتا ہے، اس میں سوراخ کر کے بتاؤ کہ یہ بیٹی تمہاری نہیں ہے اور وہ شوہر اس کا نہیں ہے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کنونس کریے بیچاری بیٹھ کے پاکستان کی جاہل عوام کو. زیادہ تر لوگ تو مہدی صاحب کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ تو 2-3 آدمی ہیں بہن میری، وہ بھی جلدی جلدی آج جان چھڑا رہے تھے دونوں. ہاں ہاں بھائی، بیٹی تو اپنے باپ کے پاس ہی جانا چاہیے، خون ہے نا. آپ سمجھا رہے تھے ان کے کیبنٹ کے ممبر ایم این اے کہ خون کو خون کے پاس جانا چاہیے. لیکن اس کی جو آج حالت ہے نا، گرم توے پہ ہی بیٹھ کے کوئی پروگرام کر رہی ہے ہری اور ریڈ مرچ کے ساتھ. خط دکھائیں، بچی نے بولا بھی ہے یہ نہیں. خط کیا کرتے ہیں، کمیونٹی پہ لگائیں تاکہ بچی سچ بول رہی ہے نہیں بری. ارے جا بغیرت کی بچی، تجھے دنیا میں ہی تو دنیا میں دیکھے گی، اس کے بعد والے دین میں دیکھے گی، پھر اپنے قبرستان میں دیکھے گی، پھر تیری روح جائے گی عالم ارواح میں تجھے ملے گا. جتنا تو نے مہدی بھائی کو ستایا، جلایا اور اس کی ماں کو رلایا، بے غیرت کی بچی.
میں روز سوچتی ہوں اس کو گالی نہیں دوں، دینا پڑ جاتا ہے. چلے بھائی میں نعت پڑھوں گی تو میں انون آپ اپنی میٹھی الفاظ سے کہہ تو دیں کہ شروع کریں. جی جی پلیز آپ شروع کریں، ہم لوگ بےتاب ہیں آپ کو سننے کے لیے، پلیز. اچھا ابھی احمد آنے والا ہے اور محفل میں 4 چاند لگا دے گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھل کھل کے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھل کھل کے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن میں کہاں ہے کہاں، ایسی خوشبو چمن میں کہاں ہے کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کبھی، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کوئی، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ محمد سینے میں موجود ہے، وہ محمد سینے میں موجود ہے، وہ محمد سینے میں موجود ہے، وہ محمد سینے میں
موجود ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. شکریہ شہناز، بہت ہی محفل جم گئی، بہت ہی پیاری. میں تو ڈوب ہی گئی تھی اس میں. تو شکریہ بہت بہت. تو اور کوئی بات کرنا چاہے گا تو میرے خیال مسز رضوی ٹرائی کر رہی ہیں جوائن کرنے کا، تو ان کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو میں دیکھ رہی تھی اسکرین پہ. تو کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہے تو پلیز موسٹ ویلکم. نہیں، احمد آ رہا ہے، مسز رضوی بھی آ رہی ہیں، مجھے پتا ہے دونوں آ رہے ہیں. تو اب میں اسد بھائی کو خدا حافظ کہوں گی، اور کہوں گی خوش رہیں. بہت دبلے بھی ہو گئے ہیں، میں نے تو دیکھا نہیں لیکن دل میں فیل کیا ہے. تو فضول باتوں سے اپنا دماغ ہٹائیں. وہ اسد بھائی، آپ کے پاس کچھ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. خدا حافظ، ہمیشہ آپ سلامت رہیں. اللہ آپ کا حوصلہ دے، اللہ آپ کو زندگی دے. خدا حافظ. ایک منٹ شہناز، آج ہاں، آپ اداس ہیں اگر اسد بھائی، تو کوئی آپ ایک ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی گانا سنا دیں اچھا سا، کہ ان کا موڈ اچھا ہو جائے. ارے ہاں یار، یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، پلیز. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو. سچ بتاؤ یار، سناؤں یا نہیں؟ یہ مذاق کر رہے تم لوگ. پلیز نہیں، سنائیں پلیز. آپ اوکے. دیکھنا اسد بھائی کتنا خوش ہو جائیں گے. پلیز. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بھلا کیا ہم جئیں گے. اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اکیلے نہ جانا. دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم. دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم. جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو، ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم. اکیلے نہ جانا اسد بھائی ہمیں چھوڑ کر. کبھی بہن بھی گاتی ہے یہ نغمہ تمہارے، کبھی نہ جانا اسد بھائی چھوڑ کر. تمہارے سوا یہ بہنیں کیا جئیں گی. اکیلے نہ جانا. یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے. فسانہ جو الفت کا چھیڑا ہے تم نے، بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو. کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا، یہی ہے تمنا، یہی التجا ہے کہ اس کے سوا ہم بھلا کیا کریں گے. اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا. اسد بھائی پیارا. بہت شکریہ میری بہن، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں، اور
مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. آپ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت معصوم ہیں. شازیہ کی میری بہن، آپ کے لیے ہمیشہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ جتنی کیئر کرتی ہیں اور ذاتی طور پہ اتنا زیادہ میسیجز کرتی ہیں اور اتنا زیادہ کیئر کرتی ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، مصروفیات کے باعث آپ کیا میسیجز کبھی سنتا ہوں اور کبھی نہیں سن پاتا، اور کوشش کرتا ہوں آپ کی بات کا جواب دینے کا، لیکن آپ کی احسانات ہیں میرے اوپر کہ آپ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں. آپ ہمیشہ نہیں نہیں جی اسد بھائی، ایک بات آخری میں کہوں گی. میں اتنے دن سے آ رہی ہوں نا، 7-8 مہینے ہو چکے ہیں. چشتی بھائی اور آپ کو میں نے بہت مخلص پایا ان کے ساتھ، مہدی بھائی کے ساتھ. اگر مہدی بھائی سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی سن رہے میرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے ان کے کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے، میں جانتی نہیں ہوں. مجھے ان کی بچی سے پیار ہوا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے. میں بیمار بھی رہی ہوں اس بچی کی وجہ سے. میرا دل دھڑک رہا ہے 1-2 دن کے اندر، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کیونکہ بچی چیخ مار مار کے رو دی. ان کا نکلنا مشکل ہو رہا تھا، کل نکلنا مشکل ہو رہا تھا. آپ نے تو جتنا ساتھ دیا ہے نا، جتنا ساتھ دیا بغیر ڈالر کے، بغیر ڈالر کے، سمجھ گئے آپ؟ جیسا معصوم آدمی کوئی ہوگا دنیا میں. اچھا بہن، انون میں چلتی ہوں. سروری آئی نہیں تو مزہ نہیں آیا. وہ کہہ رہی تھی ہم جا رہا ہے ابھی نا کینیڈا، ہمارا دوست مر گیا ہے. یہ پتہ نہیں دوست کی شاید ماں مر گئی ہے، تو آج آنے والی تھی. بہرحال اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور باقی تو اللہ میاں مہدی بھائی کی غیب سے مدد کرے. ایک کل کا دن بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور انون کچھ آپ کہنا چاہیں گے 1-2 لفظ تو میں پیارا سا اپنے کان میں شہد ڈال کے لیٹ جاؤں جا کر. بہت شکریہ شناز کی. آپ واقعی جیسے اسد بھائی نے کہا، میں بالکل اگری کروں گی 100%. آپ بہت ہی پیاری خاتون ہیں، بہت ہی پیارے دل کی خاتون ہیں. اور آپ یقین کریں صرف انہی لوگوں کی میں تو قدر کرتی ہوں جن کا دل بہت اچھا ہے، جو بہت سنسیئر ہے. آپ اسد بھائی کے ساتھ بہت سنسیئر ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، جب برا وقت آتا ہے نا، تو یہ مت دیکھیں کہ کون آتا ہے آپ کے پاس، آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون جاتا ہے آپ کے پاس سے. تو آپ بہت پیاری خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی دے. یہ پروگرام ہو نہ ہو، لیکن آپ میرے دل میں رہیں گی ہمیشہ، اور میں ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی. آپ اتنی پیاری ہیں، آپ کی بھی آواز سے پیار ہو گیا مجھے. نہیں، یہ گانا کتنے میں نے موقع سے بالکل سامنے آ گیا. اکیلے نہ جانا، اسد بھائی کا بہت خیال کر پیاری، کے بالکل سامنے آ گیا. وہ نا خود بخود سامنے آ گیا. یہ گانا کاپی میں لکھا ہوا، مجھے پیج پلٹنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. بہرحال اسد بھائی از گریٹ. اسد بھائی کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے گا، لمحہ لمحہ خوش رہیں گے. انہوں نے دوسروں کی مدد کی ہے، کر رہے ہیں. ان کی زندگی کا موٹو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے. دیکھیں نا کتنے لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں، کتنے لوگوں میں خیرات زکوٰۃ بانٹتے ہیں، کتنے نیک نیتی کا کام کرتے ہیں. تو ان کو کبھی ایسے کے ساتھ اللہ ساتھ چھوڑتا ہے کیا؟ اسد بھائی اتنا پروگرام کو سیریس نہ لو کہ دل میں کچھ ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ خدا حافظ. اچھا انون، آئی لو یو. خدا حافظ. I love you too. Thank you. جی، آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا، ایڈ کرنا چاہے گا تو پلیز کہیے. جی کلثوم، آپ. جی کلثوم میری بہن شاید موبائل سے اوے ہیں، تو میں تمام سننے والے اور جاننے والوں کو، جو میری بہن نے کہا یا نون باجی نے، یہ فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ مشکل میں جو ہے وہ یہ نہ دیکھو کہ کون آپ کا ساتھ دے گا، بلکہ مشکل میں یہ دیکھو کہ کون آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا. اور یہ پچھلے کو 10-15 دنوں میں ہم نے آبزرو کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر لیا ہے کہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور مولا کا کرم ہے. نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، لیکن پبلک کو ہم نے دیکھ لیا. مجھے ہنسی آتی ہے ان جو ہے کیا کہتے ہیں، کردار. جی بسم اللہ قبلہ فرمائیے. نہیں، میں آپ کو یاد دلا رہا تھا. آپ بول رہے تھے نا، میں نے کہا بے کردار.
ہاں وہ ہوتے نا بے پیندے کے لوٹے، ہے نا بے پہن کہ بنا ہاں بنا وہ تھالی کے بینگن. ہاں بلا تھالی کے بینگن، وہ بے پیندے کے لوٹے جو ہیں وہ دیکھیے بات. جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید کریں. جی قبلہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جن کو ہم نے ان 7-8 مہینوں میں آبزرو کیا ہے. ہم نے کیس جو بالکل. ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، اور بالخصوص جو ہے وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے اور عزت سادات کے لیے ہم نے اپنی جو ہے وہ کوششیں کی ہیں کہ ہم کم از کم جو ہے نا وہ یہ کام اپنی زندگی میں کرے. اور الحمدللہ ہمارا لوگوں سے کسی سے کوئی نہ مسابقت ہے نہ مقابلہ ہے. ہم اپنی عاجزی میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور آئندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت بخشی تو معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، میرے مالک نے چاہا تو لیکن ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ دیکھیے جو ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، فلاح کی تھاٹ رکھنے والے بندے، اچھا یہ ان کے اندر کیڑا ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یار میں اچھا کام کر رہا ہوں نا یا اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں یہ بات نا لوگوں کو بھی بتاؤں، کیونکہ ان کے اندر نا وہ کینہ پروری نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ کنجوسی نہیں ہوتی. وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار آؤ ملو، اپنی مدد آپ کے تحت کہیں نہ کہیں شمع جلاؤ، تاکہ آپ کے ہونے سے، آپ کے وجود سے کسی کو فائدہ ہو سکے. آپ کے اپنے وجود سے اگر آپ کوئی فائدہ ہونا ہے تو لاکھ لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر. یہ تو آپ نے کھایا پیا اور پھر نکل لیا، ہے نا. آپ نے زندگی میں آ کے کیا کیا ہے؟ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے نا تو پھر جاگ جائیں گے. اب اس کا عام سمجھنے والے کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو زندہ ہو جائیں گے یا جاگ جائیں گے. ایک ہی وجہ یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے دنیا کی آسائشوں کے پیچھے، پیسہ پیسہ پیسہ، مال و دولت، شہرت، شبشبہ، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہونا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ آگے جائیں گے نا تو پھر آپ جاگیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو زندگی میں آپ نے وہی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے، نہ کوئی اچھی گاڑی، نہ کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس، اور نہ ہی کوئی روب مرتبے، کوئی پروٹوکول لے کے جانے ہیں. جانا تو آپ نے اسی طرح ہی ہے. اللہ دیکھیں، اللہ کی قدرت کو اگر آپ غور کریں نا تو اللہ نے اور امیر اور غریب میں کوئی تقسیم نہیں کی ہوئی. اللہ تمام لوگوں کو سورج ایک جیسا ہی دیتا ہے، سردی ایک جیسی ہی دیتا ہے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں، بارشیں غریب کی بستی کے اوپر بھی اور جھونپڑی کے اوپر بھی اسی طرح برستی ہیں جیسے کسی فارم ہاؤس کے اوپر یا 4 کنال کے گھر کے اوپر برس رہی ہوتی ہے نا. یہ ساری چیزیں اللہ انسان کو دیتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اس میں وہ کتنی تقسیر اور تقسیم کرتا ہے. تو یہی کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی فرمائے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جی قبلہ، اس میں آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ جی اسد بھائی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے. تو انسان اپنی نیت صاف رکھے اور جو ہے وہ منزلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا مولا علی کا فرمان، ایسے 2-4 اور فرمان میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ ایسے بنو جیسے زبان رہتی 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، مگر ڈرتی اور دبتی کسی سے نہیں، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ اس شہد کی طرح بنو کہ جو ہے وہ ہر کوئی نگل جائے،
ना इसने कड़वे बनों के हर कोई थूक दे। जी असद भाई। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मौला के ये जो फरमान है, असल में हम मौला को मानते हैं, मौला की नहीं मानते। इसी तरह हम अल्लाह को बिल्कुल। मानते हैं, अल्लाह अल्लाह की नहीं मानते हैं। और और हम असद बड़े भाई मुसलमान, माजरत, हाँ कता कलामी माफ, आपको जो है वो इंटरप्ट करके कह रहा हूँ कि ये तकलीफें आपको हकीकत बताऊं ये इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप हक पर हैं। और देखें मौला अली का कौल है कि हक पे जो होगा उसको उसकी उस यानी उसकी तकलीफें उसका जो है वो उसके हिस्से में आएंगी। तकलीफें जिसके हिस्से में आएंगी समझ जाएं आपकी नेकी कबूल हो गई, आप हक की राह पे हैं। जज़ाकल्लाह। जी। असद भाई नॉर्मा बे जी, जी, आपकी इजाजत से मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूं क्योंकि मुझे भी 10 मिनट में एक पार्टी पे जाना है, तो मुझे भी बस जी जी जी, आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। जी शुक्रिया। जी, अनीला भट्ट, शहनाज आपा को जितने मुझे नज़र आ रहे हैं कमेंट्स, तो मैं वो पढ़ूंगी। अनीला भट्ट हमारे साथ होती हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारी बहन है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप उन लोगों में से हैं जो साथ देते हैं और हमेशा आप होती हैं, शुक्रिया बहुत। और शहनाज आपा के लिए बहुत सारे हार्ट्स थे और तारीफ़ें थी, बिल्कुल शहनाज तक ही काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। साइमा अब्बास भी होती हैं हमारे साथ, तो शुक्रिया साइमा अब्बास, मैं आपको अक्सर देखती हूँ, बल्कि डेली ही आप होती हैं हमारे साथ, तो बहुत शुक्रिया। और बाबा भाई होते हैं माशाल्लाह, बोल रहे हैं शनाज़ तकी के लिए, शुक्रिया बाबा भाई, आप भी हमारे बहुत ही सिंसियर चैट मेंबर हैं, शुक्रिया आपके आने के लिए और हमारी चैट की रौनक बढ़ाने के लिए। सुम्मी खान है, सुम्मी खान भी सुभान अल्लाह कह रही हैं शनाज़ तकी के लिए, बहुत सारे हार्ट्स हैं, शुक्रिया सुम्मी खान, आप भी बहुत ही प्यारी हमारी चैट मेंबर हैं और हमेशा हमारे साथ होती हैं और हमारी मॉडरेटर भी हैं। और साइमा अब्बास दोबारा से तारीफ़ कर रही हैं, बाबा भाई ने सुभान अल्लाह कहा है। फरज़ाना भी हमारी मॉडरेटर हैं, आज वो भी बिज़ी थी। मैं देख रही थी कमेंट्स में, कह रही थी कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, कोई बात नहीं, वीकेंड है तो आई अंडरस्टैंड। तो ज़हरा बानो थी हमारे साथ, वो भी कह रही थी कि बहुत ही प्यारी नात है शनाज़ तकी की। और उसके बाद फरज़ाना तारीफ़ कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है एक नात पढ़ी थी, एक गाना था, तो सारे लोग फरज़ाना, अनीला, सुम्मी खान, ज़हरा बानो ने अननोन बाजी के लिए लव भेजा है बहुत सारा, शुक्रिया ज़हरा बानो, थैंक यू सो मच आपके लव के लिए। अनीला ने भी बहुत लव भेजा है, शुक्रिया अनीला। और अनीला ने असद सर ज़िंदाबाद, बिल्कुल ठीक बात है। अल्लाह ताला असद भाई को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे और इसी तरह ये खड़े रहें, हमें बहादुर लोगों की ज़रूरत है। और फरज़ाना कह रही है जो अपने होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते, बिल्कुल ठीक कहा फरज़ाना, मैं आपसे 110% एग्री करती हूँ। जो अपने होते हैं वो हर हाल में अपने होते हैं, चाहे हम अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे लिए खड़े होते हैं। तो जो छोड़ के चले जाएँ वो अपने नहीं होते, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे इस लफ्ज़ से कोई गलत मतलब ना ले, लेकिन ये मेरी ये राय है। तो बाबा भाई कह रहे हैं, अनीला कह रही है एग्जैक्टली फरजाना जी, बाबा भाई कह रहे हैं बेशक। अनीला भट्ट, असद भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, असद भाई की किसी बात से एग्री कर रही है अनीला। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी, प्लीज़ अनीला की बात माने। एंड साइमा अब्बास, असद भाई जहाँ कल हाथ थे फिर भी कहाँ, पता नहीं मुझे ज़रा इतनी अच्छी पढ़नी नहीं आती रोमन उर्दू, तो मुझे सही मैं ये गलत ना पढ़ लूँ। तो थैंक यू साइमा अब्बास, असद भाई पढ़ लेंगे आपका मैसेज। और ये आज टीवी के भाई हमारे साथ ही होते हैं। प्रे फॉर असद भाई हेल्थ, प्लीज़ प्रे फॉर असद भाई's हेल्थ कह रहे हैं वो। सुमी भी कह रही है मैं भी साथ हूँ, बाबा भाई ने बहुत दुआएं भेजी हैं। अनीला भट्ट कह रही है असद भाई अल्लाह पाक
को हमेशा अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। शुक्रिया अनिला। बाबा भाई और फरजाना अननोन सिस्टर के लिए बहुत लव भेज रही हैं, शुक्रिया। अनिला भट्ट ने भी बहुत प्यार भेजा है, यू आर वेरी स्वीट एंड ग्रेट, वी डू लव यू, थैंक यू सो मच अनिला। मैं भी आप सबसे ही बहुत प्यार करती हूँ और असद भाई भी, और प्लीज़ साथ रहिएगा और हमेशा साथ जब तक हम खड़े हैं इस नोबल कॉज के लिए, तो हमारा साथ ना छोड़िएगा। शुक्रिया। जितने भी लोग हैं, चाहे थोड़े से लोग हैं, तो बाबा भाई ने भी दुआएं भेजी हैं मेरे लिए, अननोन सिस्टर के लिए, थैंक यू सो मच। अली हुसैनी फ्रॉम ईरान, जी अली हुसैनी आप भी ज्वाइन करें हमें, बात करें। तो एक गजनफर ने दुआएं भेजी हैं, शुक्रिया गजनफर, आप भी होते हैं हमारे साथ, प्लीज़ आते रहा करें। और मैंने अगर किसी का नाम नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप लिखते हैं, मैं पढ़ दूंगी, क्योंकि मुझे टॉप वाले कमेंट्स नज़र नहीं आते। तो अगर एंड पे आप नाम लिख देते हैं तो मैं नाम पढ़ दूंगी। पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जितने लोग भी हमारे साथ थे। आप सबको अल्लाह ताला बहुत सेहत वाली ज़िंदगी दे, और इसी तरह आप अच्छे जो भी कॉज हो, अच्छा जो भी मकसद हो, उसके लिए खड़े रहें, हक और सच के लिए। शुक्रिया। फरजाना, ज़िंदगी हुई तो आपके साथ हैं। जी फरजाना, शुक्रिया बहुत, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हो गए सबके कमेंट्स। जी असद भाई, सबके कमेंट्स हो गए, तो आप फिर कंक्लूडिंग जी मार्क्स जी दीजिएगा। जी जी अनिला भट्ट साहिबा का एक मैसेज है, वो मैं पढ़ देता हूँ। वो कह रही हैं कि अननोन सिस्टर, यू आर सो स्वीट एंड ग्रेट, वी डू लव यू, सलामत रहें, आमीन। आपको जो है वो बहुत प्यार भी भेज रही हैं अनिला भट्ट साहिबा, और आपके लिए, आपकी सलामती के लिए दुआ भी कर रही हैं। अनिला जो है वो हमारी बेस्ट बडी है। शुक्रिया बहुत अनिला, आपकी मोहब्बतों का। और भी बहुत बेस्ट बडीज है, आज मिसिंग है हमारे बेस्ट बडीज, लेकिन कोई बात नहीं, बिजी होंगे, वीकेंड है, तो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे सारे। ठीक है। जी जी जी। और दूसरी बात यह कि जो यहाँ पर मौजूद है, तो कलील होने की वजह से परेशान नहीं होना, ठीक है, कि हम कलील हैं, क्योंकि हम, मेरा ये मानना है कि अगर हक के साथ कम भी लोग खड़े हो ना, तो अल्लाह ताला जो कि हक का साथ दे रहा होता है, तो हम बगैर किसी जो है वो दुनियावी लालच के ये बेड़ा उठा के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद ना तो सस्ती शोहरत हासिल करना है, और ना ही कोई यूट्यूब की अर्निंग कमाना है, या कुछ सब्सक्राइबर गेन करना है, या इस तरह का। हमारा मकसद ये होता है कि अगर आप लोगों को हमारा ये पैगाम अच्छा लगता है, तो फिर सब्सक्राइब करें और लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ हम फलाह का काम कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए जो है वो हमें ऐसे लोगों की और ऐसे जहनों की जरूरत है। फजूल हमें लोगों की जरूरत ही नहीं है, ना हम को इकट्ठ करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, कि हमने कौन सा कोई तमाशा लगाना है यहाँ पे, कोई बांदर तमाशा हो, या कोई इस तरह का कोई चीज होगी कि पब्लिक आके जो है वो क्लैपिंग करेगी, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा मकसद ये है कि काम के लोग आ जाए, भले काम ही हो, ताकि हम चाहते हैं कि जिस मकसद को हम लेके चले हैं, जो आवाज हम उठाना चाह रहे हैं माशरे की बेहतरी के लिए, उसमें ऐसे लोगों की आवाज होनी चाहिए कि जो अमली तौर पर कोई ना कोई चीजें करें। क्योंकि हमें 75 साल हो गए हैं हम नारे सुन सुन के, वादे, नारे, सियासतदानों के और बाकी लोगों के। तो लिहाजा हमें तादाद कम भले हमारे साथ क्यों ना हो, लेकिन यह है कि ऐसे लोग अपने जहन को जो अभी भी आज से शुरू कर दें कि आपने रोज कोई ना कोई चीज करनी है, किसी न किसी की हेल्प करनी है, किसी न किसी, आपकी जात से किसी को फायदा होना चाहिए। बस किस तरीके से आप फायदा दे सकते हैं, किसी को इल्म की बात बता दें, किसी को अच्छी बात बता दें, किसी को रास्ता दिखा दें, कोई भी चीज आप रोज सोचिए कि आज मैंने अपने किसी एक्ट से, किसी काम से, किसी फेल से किसी को फायदा दिया है। तो आप यकीन जानिए कि जब आप रात को सोएंगे और बिस्तर पे लेटेंगे, और आप मुतमईन महसूस करेंगे अपने आप को। जिस दिन आपने किसी को तकलीफ दी, किसी को डॉज करवाया, किसी के साथ गद्दारी की, किसी का पैसा खा लिया, इस तरह की जब चीजें करेंगे ना, तो रात में आप जब सोते हैं तो आपका नफ्स जो है ना, वो आपको मुलामत कर रहा होता है। ये बात जहन में रखिए, क्योंकि ये हर इंसान के साथ होता है। तो आप किसी को चीट तो कर सकते हैं, बजा फरमाया असद भाई आपने।
اسد بالکل بھائی کی حقیقی. آواز گئی میرا خیال ہے، شاید ان کا کوئی فون آ گیا ہو. تو کلثوم آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کافی دیر سے خاموش تھی. جی نہیں، میں بس یہ اسد بھائی کی باتیں سن رہی ہوں، بالکل بجا فرما رہے ہیں وہ. ایکچولی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کسی کے لیے نہیں کرتے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی لالچ میں کرتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اس سے ہم نے جواب دہ ہونا ہے وہاں جا کے، حقوق العباد کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں. ہماری جان جب نکلنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے، جو سفر پہ جانا ہے. یہ یہاں پہ سامان ہے جو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا. یہ ہم نے اگر کسی کے لیے نیکی کی ہے یا کوئی کام کیا ہے یا کسی کا ساتھ دیا ہے یا کسی کے لیے اچھا کیا، تو وہ کسی کے لیے نہیں ہم کر رہے. میں سمجھتی ہوں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. بالکل. میرا تو یہ ماننا ہے. میں جب بھی کچھ کروں، میں کوشش کروں تو میں دوسرے کو کہتی ہوں کہ جی آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہمیں یہ چانس اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں گنوانا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہمارا وقت وہ آ جائے جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں اور وہاں پہ ہمیں پچھتاوا ہو کہ کاش ہم یہ کر لیتے یا وہ کر لیتے، کاش ہمیں اور ٹائم مل جائے. تو وہ ٹائم ہمیں وہاں نہیں ملنا. یہ ہمارے جو قیمتی ہیں لمحے، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک ایک سانس جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے لیے کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں. جب ہم یہ سوچ لیں گے نا کہ ہم نے اپنی سفر آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو میرا خیال ہے بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، دوسروں کی بھی ہمارے ساتھ. جی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی، اور بس پوری کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس بالکل. کے لیے آلویز 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 10 دفعہ سوچیں جب آپ کچھ بولتے ہیں، 10 دفعہ سوچیں جب آپ لکھتے ہیں کامنٹ میں، اور 10 دفعہ سوچیں کہ یہ کسی کو ہرٹ نہ کر جائے چیز. اس بات کا خاص دھیان رکھیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں. جی شکریہ. بس جی بالکل، بہت شکریہ جی. عمر فاروق ہیں جی، کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام، ہاؤ آر یو ایوری ون، فرام ساؤتھ افریقہ. جی وعلیکم السلام بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے. اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نیچے اپنا نام بتا دیجئے. ابھی ہمیں 25 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اگر کسی کا نام رہ گیا میری بہن سے یا مجھ سے تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا نام یہاں پہ اناؤنس کر دیں گے. اسلام کی تاریخ کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے نا، تو اسلام کو ذرا غور سے پڑھیے گا کہ اسلام پھیلا کیسے ہے. اسلام ظاہر ہے کہ جب جو ہے وہ اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو جو سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے نا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. اگر اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا خرچ ہوا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر وہ آپ کو بتائیں تو آپ پریشان ہو جائیں. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا مال تجارت لے کے جایا کرتے تھے، اور ان کو آپ کی اتنی جو ہے وہ سادگی اور ایمانداری پسند آئی کہ آپ نے خود پیغام بھیجا. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور وہ تمام تر مال و دولت آپ نے اسلام کے اوپر خرچ کر دی. اور پھر آپ کے گھر میں ہم سنتے ہیں کہ فاقے تھے اور بکری کا دودھ پیتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم سنتے ہیں. ایسا سادگی انہوں نے خود اپنائی تھی، ورنہ جو ہے وہ آپ جتنا کوئی امیر نہیں تھا ظاہری طور پہ مال و دولت کے حوالے سے، لیکن آپ نے وہ خرچ کیا. اور اسلام کو لہٰذا کوشش کریں کہ اچھائی کے معاملے کے اوپر حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ کنواں خرید کر دیا مسلمانوں کو. تو کہتے ہیں دامے درمے سخنے جو ہے وہ جو چیزیں آپ کسی کے لیے کہیں بھی بیٹھے ہوئے، میرا پیغام دنیا کے کسی کونے میں بھی جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کے ارد گرد آپ کو کوئی ضرورت مند ملے نا، مزہ تب ہے کہ وہ ضرورت بیان کرنے سے پہلے آپ اس کی مدد کریں. اس نے اگر ضرورت بیان کر دی اور آپ نے مدد کی، تو پھر آپ کی، میں کیا کہوں،
کہ پھر مدد تب ہے کہ آپ اتنے اپنے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اتنی صلاحیت عطا فرما دے کہ میں کسی کو بغیر مانگے دے دوں، کسی کی بغیر سوچے سمجھے مدد کر دوں۔ یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ بیٹھے ہوں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کیجئے۔ یہ جو آپ کریں گے نا، یہ آپ کا وہ کریڈٹ ہے، جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، جو آپ کا بینک بیلنس ہے، جس نے آپ کو فائدہ دینا ہے۔ باقی زرداری دیکھ لیں، نواز شریف دیکھ لیں، اور یہ سارے جتنے بھی تھے، ان کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو مطلب یہ ان کی صدیاں گزر جائیں، ان کی نسلیں، پیسہ ختم نہیں ہو سکتا ان کے پاس سے، لیکن ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے۔ ان کو ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ کھانے سے عاجز ہیں، لیکن پیٹ، کسی تاریخ میں ہے کہ کسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ کہ اللہ کرے تمہارا پیٹ نہ بھرے، تو یہ والا سین ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرا جو اس طرح کے لوگ ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسد جعفری کو کل تک کے لیے اجازت دیں، میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں ان سے معافی چاہوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا وقت ممکن ہو سکے آپ لوگوں کے لیے نکالیں اور اچھی اور بھلائی کی کام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری ذات سے فائدہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔ اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، میں اگر اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری رائے سے متفق ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کے لیے، میری بہن انون آتی ہیں، ہمارے وکیل بھائی آتے ہیں شاہ صاحب، اور ہماری بہن کلثوم ریحانہ ہے، یا دیگر جتنی بھی بہنیں اس سے پہلے تشریف لاتی تھیں یا لائیں گی یا جو بھی ہے، تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور آپ لوگوں کو بھی راہ حق پر چلنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، اور اپنی اپنی جگہ پہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بھلے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ لوگ بھی اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اپنے دوستوں میں لوگوں کی بھلائی کا سوچنا شروع کر دیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا، یہ اسد جعفری کا وعدہ نہیں ہے، یا نون باجی کا، یا وکیل صاحب کا، یا کلثوم ریحانہ کا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو 70 گنا اس سے زیادہ دوں گا۔ تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مال و دولت خرچ کریں، آپ کی بات کرنا بھی نیکی ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، رستہ دکھانا بھی صدقہ جاریہ، بے شمار آپ کی سوچ، لوگوں کے متعلق پازیٹیو اپروچ اور سوچ رکھنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسد جعفری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی اور سانسیں نصیب ہوئیں تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کیجیے گا، اور بالخصوص میرے حق میں خصوصی دعا فرمایا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے صحت اور جو ہے وہ سلامتی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پریشانیاں دور عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔